بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تاریخ و کتب احادیث پڑھنے کے دوران ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں جس میں معاویہ اور عمرو بن العاص کے نام لے کر آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مولا علی علیہ السلام نے اور ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بد دعائیں دی ہیں۔ یہ روایتوں کی سند کے متعلق جاننا تھا، یہ کہاں تک درست ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاویہ ابن ابی سفیان پر بد دعا کرنے کا ذکر صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں اسانید صحیحہ کے ساتھ مذکور ہے، اور صحیح مسلم میں آ جانے کے بعد اس کی سند پر بحث کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کتاب البر والصلة والآداب باب من لعنه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سبه او دعا علیہ وليس هو اہلا لذلك كان له زکاة واجرا ورحمہ، اس میں آتا ہے حدیث نمبر 4841 4841 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ، اذهب وادع لی معاویہ۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں آیا اور میں نے کہا کہ ہوا یأکل، وہ کھا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر سرکار نے مجھ سے کہا کہ جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ، پھر میں گیا، پھر میں آیا اور عرض کیا کہ وہ کھا رہے ہیں۔ فقال لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ کرے کہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ روایت متعدد کتب حدیث میں آئی ہے، جیسا کہ مسند ابو داود الطیالسی میں، مسند احمد میں، اور مسند احمد میں متعدد جگہوں پہ آئی ہے، اور امام بیہقی کی دلائل النبوہ میں، اور مزید اس میں یہ آتا ہے فما شبع بطنہ ابدا، کہ اس کے بعد پھر اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرا۔ اب یہ حدیث شریف بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے بعد اگر کسی اور شخصیت سے معاویہ بن ابی سفیان پر بد دعا کرنا مروی ہو تو اس کے سند کو زیادہ جانچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس پر بد دعا کی جا سکتی ہے، تو اس کی تعمیل میں اب اہل بیت، صحابہ کرام یہ عمل اگر کریں تو مزید ان کے اسانید کو جانچنے کی یا اس پر شک کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ اب یہ روز روشن کی طرح جو روایت ہے، یہ معاویہ بن ابی سفیان پر بد دعا کی ہے، لیکن معاویہ اور عمرو بن العاص دونوں پر بد دعا کرنے کی روایت بھی آئی ہے، جیسا کہ المعجم الکبیر للطبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کو کچھ اشعار کہتے ہوئے سنا، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ کے شہید ہونے کے بعد آپ کے جسم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ معاویہ و عمرو بن العاص ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی اور فرمایا اللہم ارکسہما فی الفتنة رکسا ودعہما الی النار دعا، اے اللہ انہیں فتنے میں اور زیادہ پھنسا اور انہیں دوزخ کی طرف دھکے دے۔ اب اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور ابن الجوزی نے الموضوعات میں، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، اور اسی طرح آپ ہی میزان الاعتدال میں، اور امام طبرانی المعجم الاوسط میں، ابن حجر العسقلانی المطالب العالیہ میں، اور امام بزار اپنے مسند میں، ابو یعلا الموصلی اپنے مسند میں، ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں، اور الفتنی تذکرۃ الموضوعات میں، ابن حبان المجروحین میں، ابن عدی الکامل میں روایت کیے ہیں، اور یہ روایت
پہلی روایت کی طرح اگرچہ کہ صحیح نہیں ہے، لیکن سارے اسانید کو اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ مسند احمد کے محقق حمزہ احمد الزین مسند احمد کی حدیث نمبر 19668 19668 میں جس میں یہ بددعا کا ذکر ہے، اس کے متعلق حاشیے میں لکھتے ہیں اسنادہ حسن، کہ اس روایت کی سند حسن ہے۔ اب اس کے بعد سیدنا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا معاویہ اور عمرو بن العاص پر بددعا کرنے کا ذکر متعدد کتب حدیث میں آیا ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، متقی الہندی کنز العمال میں، جمع الجوامع میں امام جلال الدین السیوطی نے، اور الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف میں امام ابن المنذر النیسابوری نے۔ اور مولا علی کا یہ بددعا کرنا یہ سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں فی تسمیۃ الرجل فی القنوت، قنوت نازلہ جس میں بددعا کی جاتی ہے، اس میں کسی مخصوص شخص کا نام لے کر بددعا کرنے کے باب میں آپ ذکر فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7232 میں 7232 میں، کہ عبد الرحمن بن معقل روایت کرتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا تو آپ نے اس میں قنوت نازلہ پڑھا، یعنی دشمن کو تباہ کرنے کے لیے نماز کے اندر جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے آپ نے وہ پڑھا، اور اس میں فرمایا اللہم علیک بمعاویۃ واشیاعہ وعمر بن العاص واشیاعہ وابا الاعور السلمی واشیاعہ وعبد اللہ بن قیس واشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو تباہ کر، اور عمر بن العاص اور اس کے ساتھیوں کو، ابو الاعور السلمی اور اس کے ساتھیوں کو، اور عبداللہ بن قیس اور اس کے ساتھیوں کو تباہ کر۔ اس کتاب کے محقق ناصر بن عبد العزیز الشثری اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں صحیح، کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح اور ایک کتاب ما صح من آثار الصحابۃ فی الفقہ، فقہ کے متعلق صحابہ کرام کے صحیح مرویات، اس کتاب میں ابو یحییٰ زکریا بن غلام قادر جو اس کے مصنف ہیں، وہ اسی روایت کو ذکر کر کے صفحہ نمبر 288 میں 288 کے نیچے لکھتے ہیں صحیح، کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح اور ایک کتاب العتیق مصنف جامع لفتاوی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں انہوں نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتووں کو ایک جگہ جمع کیا، اور اس کے مؤلف ہیں محمد بن مبارک حکیمی، یہ بھی اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں سند صحیح، کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ اب رہ جاتا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاویہ بن ابی سفیان پر بددعا کرنا، تو اس کو شیخ المؤرخین امام ابن جریر الطبری نے اپنی تاریخ میں، اور امام ابن الاثیر الکامل میں، اور امام ابن کثیر اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں، اور النجوم الزاہرہ میں ابن تغری نے ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ کے بھائی حضرت محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما، ان کو جب معاویہ بن ابی سفیان کے سپاہیوں نے مصر میں قتل کیا اور گدھے کی کھال میں ڈال کر جلایا، جس کا ذکر مصنف ابن ابی شیبہ میں، تاریخ المدینہ لابن شبہ میں، المعجم الکبیر للطبرانی اور مجمع الزوائد اور الطبقات الکبریٰ لابن سعد اور معرفت الصحابہ لابی نعیم اور سیر اعلام النبلاء اور الثقات لابن حبان اور اسد الغابہ اور صحیح مسلم کی شرح الامام النووی، ان سب میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جو کہ نہ صرف کتب تاریخ ہے بلکہ کتب حدیث بھی ہے اور کتب تراجم الرجال بھی ہے۔ تو گویا کہ محمد ابن ابی بکر کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر مؤرخین، محدثین
اور ائمہ تراجم متفق ہیں، اور ان میں سے بعض نے اس طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ کے بھائی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ نے نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھ کر اس میں معاویہ بن ابی سفیان پہ بد دعا کرنے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے۔ بلکہ بعض نے یہ بھی لکھا ہے، جیسا کہ اسد الغابہ میں آیا ہے، کہ ام المؤمنین عائشہ اس جلانے کے قصے کو سننے کے بعد سے پھر کبھی بھی بنا ہوا گوشت نہیں کھا سکی، اور یہ بالکل فطری چیز ہے۔ اسی طرح بد دعا کرنا بھی ایک معقول بات ہے، اور کوئی اس میں شک اور شبہ پیدا ہونے والی بات نہیں ہے، نہ کوئی تعجب والی بات ہے کہ اس پر کوئی ثبوت طلب کیا جائے، بلکہ دل اور عقل یہ تسلیم کر لیتا ہے، اور کثرت سے مؤرخین اس چیز کو لکھتے بھی ہیں، اور یہ کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے کہ اس پر ویسے اسانید کو طلب کیا جائے اور ان کو جانچا جائے۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور محدثین کرام کا خود یہ طریقہ ہے کہ سیر اور تاریخ میں، بلکہ آثار صحابہ میں بھی احادیث نبویہ کی طرح سختی سے اسانید کو طلب نہیں کیا جاتا ہے اور جانچا نہیں جاتا ہے، بلکہ دیگر جو واقعات ہیں ان کے تناظر میں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس سے موافقت وہ روایت رکھتی ہے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بد دعا کرنا ان لوگوں پر ثابت ہے، اور اسی طرح مولا علی کا جماعت صحابہ میں اور جماعت اہل بیت میں نماز میں بد دعا کرنا اسانید صحیحہ کے ساتھ ثابت ہے، تو وہی عمل اگر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے صادر ہو بغیر سند کے، تب بھی کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے اور مقبول روایت شمار ہوگی، خاص طور پہ جبکہ کبار ائمہ جیسے شیخ المؤرخین امام ابن جریر الطبری اور امام ابن الاثیر جیسی معتبر شخصیت نے بلا تکلف اس کو روایت کیا ہے، اور سابق میں ان جیسی شخصیات کے متعلق اس طرح کے واقعات اسانید صحیحہ کے ساتھ ثابت ہیں، تو بلا شک و شبہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔